اگست کا مہینہ ہندوستان اور پاکستان دونوں ممالک کی تاریخ میں انتہائی اہمیت کا حاصل ہے، کیونکہ اسی مہینے ان دونوں ملکوں نے انگریز سے آزادی حاصل کی۔ آج کل اس مہینے کے آتے ہی ان ممالک میں ایک بحث کا آغاز ہو جاتا ہے کہ پاکستان 14 اگست کو ہندوستان سے ایک دن پہلے آزاد ہوا یا 15 اگست کو ہندوستان کے ساتھ۔ اس بحث کا آغاز آج سے 3 سال قبل اس وقت ہوا جب BBC اردو سے ایک ڈاکومنٹری نشر کی گئی۔ اس ڈاکومنٹری میں اس بات کی نشاندہی کی گئی اور ثبوت بھی فراہم کیے گئے کہ پاکستان اور ہندوستان دونوں ممالک ایک ہی ساتھ 15 اگست کی رات 12 بجے وجود میں آئے۔ مگر اسی کے ساتھ ساتھ BBC اردو سے ایک اور ڈاکومنٹری بھی صبح طلوع آزادی کے ٹائٹل کے ساتھ پیش کی گئی، جس میں ایک آواز کی ریکارڈنگ سنائی گئی، جو آواز مجوزہ طور پر ریڈیو پاکستان لاہور سے 14 اگست کو پاکستان کا اعلان کرنے کے لیے پیش کی گئی۔ السلام علیکم۔ پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس، ہم لاہور سے بول رہے ہیں۔ 13 اور 14 اگست سن 47 عیسوی کی درمیانی رات 12 بجے ہے۔ طلوع صبح آزادی۔ آپ واضح طور پہ سن سکتے ہیں کہ اس آواز میں 13 اور 14 کی درمیانی شب کے الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی پاکستان کی پیدائش 14 اگست کو ہی عمل میں آئی۔ اب اگر ہم اس ڈاکومنٹری کو درست مان لیتے ہیں تو جو ڈاکومنٹری BBC اردو سے پہلے نشر کی گئی اور جس میں پاکستان کی آزادی کو 15 اگست شو کروایا گیا غلط ثابت ہو جاتی ہے، اور اگر اس کو درست مانا جائے تو پھر یہ والی ویڈیو غلط ثابت ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہم نے فیصلہ کیا کہ آپ تک حقیقت پہنچائیں اور اس کے لیے خود ہی ایک ریسرچ کریں کہ پاکستان 14 اگست کو آزاد ہوا یا ہندوستان اور پاکستان دونوں ایک ساتھ 15 اگست کو آزاد ہوئے۔ ہماری پہلی کوشش تو یہ تھی کہ ہماری ملاقات کسی ایسے بزرگ سے ہو جائے جو آزادی کے وقت موجود تھے اور انہیں اس دوران پیش آنے والے واقعات اب بھی یاد ہوں۔ مگر اس وقت پاکستان کو آزاد ہو کر تقریباً 77 سال بیت چکے ہیں، اور ایسے بزرگ جن کی عمریں اس وقت 14 یا 15 سال کی تھیں اب اس دنیا میں بہت کم ہی رہ گئے ہیں۔ جو رہ بھی گئے ہیں ان کی عمریں 90 سال یا اس کے قریب ہیں، اور ان کی جسمانی اور ذہنی حالت اتنی اچھی نہیں کہ وہ ان واقعات کو درست طور پر بیان کر سکیں۔ لہٰذا ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے بزرگوں سے جو بات سنی ہے کہ قیام پاکستان کے وقت دن جمعۃ الوداع کا اور رات شب قدر کی تھی، اس بات کی تصدیق کی کوشش کیلنڈر کے ذریعے کریں گے۔ مسلم دنیا میں شب قدر اسلامی مہینے رمضان کی 27ویں رات کو منائی جاتی ہے۔ لہٰذا ہم نے اس بات کی تلاش کی کوشش کی کہ 15 اگست 1947 کو رمضان کی کیا تاریخ تھی، مگر اس سلسلے میں ہمیں کافی کنفیوژن کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ کسی اسلامی کیلنڈر سے تاریخ 27 آ رہی تھی تو کسی پہ 26۔ پھر اس کی وجہ بھی سمجھ میں آ گئی، کیونکہ اسلامی سال چاند کے مطابق ہوتا ہے اور چاند کی تاریخیں ایک ہی وقت میں پوری دنیا میں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اکثر پاکستان میں یکم رمضان اور عید ہوتی ہے، مگر ہندوستان میں نہیں۔ اسی طرح اگر ہندوستان میں عید ہوتی ہے
تو سعودی عرب یا دوسرے دنیا کے ملکوں میں یکم رمضان اور عید نہیں ہوتی۔ لہٰذا ہم نے اسلامی کیلنڈر کے بجائے عیسوی یا جارجین کیلنڈر استعمال کرنے کا فیصلہ کیا اور کوشش کی کہ 15 اگست اور 14 اگست کو کیا دن تھا اس کی تلاش کی جائے۔ اب ہم نے عیسوی کیلنڈر کے مطابق 14 اگست 1947 کو دن کی تلاش شروع کی، جس سے ہمیں معلوم ہوا کہ 14 اگست کو تو جمعرات کا دن تھا، جبکہ جمعہ اس کے اگلے دن یعنی 15 اگست کو تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بزرگوں کی کہی ہوئی باتوں کے مطابق پاکستان کی پیدائش 15 اگست بروز جمعہ عمل میں آئی۔ مزید تسلی کے لیے ہم نے 14 اگست اور 15 اگست کو شائع ہونے والے اخبارات کی انٹرنیٹ پر تلاش شروع کی۔ یہ نیو یارک ٹائمز ہے۔ اس کی پرنٹنگ ڈیٹ کو دیکھیے، واضح طور پر لکھا ہوا ہے فرائیڈے 15 اگست 1947۔ اس اخبار نے ہندوستان اور پاکستان کا ایک میپ بھی شائع کیا ہے، جس کے اوپر ہیڈنگ ہے ٹو انڈین نیشن ایمرج۔ اگرچہ یہ ہیڈنگ خود اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ ہندوستان اور پاکستان دو اقوام ایک ساتھ ہی آزاد ہوئیں، لیکن ہم نے سوچا کہ یہ تو 77 سال پرانے زمانے کی بات ہے۔ اس وقت دنیا میں کمیونیکیشن کا بھی فقدان تھا اور امریکہ تو دنیا کے دوسرے کونے پر واقع ایک ملک تھا۔ عام امریکیوں کو نہ تو ہندوستان کے بارے میں کچھ زیادہ معلوم تھا اور نہ ہی انہیں ہندوستان کی آزادی سے کچھ زیادہ لینا دینا تھا۔ اس لیے ہم نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ ایک ملک پہلے اور ایک اگلے دن آزاد ہوا ہو، مگر نیو یارک ٹائمز نے دونوں کی ہیڈنگ ایک ساتھ شائع کر دی۔ اس لیے ہم نے بی بی سی کی پہلی والی ڈاکومنٹری میں شائع ہونے والے انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ کی اپنے طور پر تصدیق اور تحقیق کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ کی کاپی ہے جو ہم نے برٹش گورنمنٹ کی ویب سائٹ سے حاصل کی۔ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ بہت واضح طور پہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ حکومت برطانیہ کے مطابق دونوں ممالک کو 15 اگست 1947 کو ایک ساتھ ہی آزادی حاصل ہوئی۔ ذرا آپ پیلے رنگ سے ہائی لائٹ کی ہوئی عبارت کو ملاحظہ کیجیے۔ اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے ایز فرام 15 اگست 1947 two independent dominion shall be set up in India to be known respectively as India and Pakistan۔ 15 اگست 1947 کو شائع ہونے والے کچھ اور اخبارات بھی ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ یہ ایک اخبار ہے جو 15 اگست 1947 کو شائع ہوا۔ اس کی ہیڈنگ ہے اینڈ آف انڈین ایمپائر، برتھ آف ٹو ڈومینینز۔ یہ ایک اور اخبار ہے اسٹیٹس مین۔ اس کی ہیڈنگ ہے ٹو ڈومینینز آر بورن۔ ان سب باتوں سے اس چیز کی تصدیق تو ہو گئی کہ حکومت برطانیہ اور اس وقت کے شائع ہونے والے اخبارات کی ہیڈنگز کو دیکھیں تو وہ سب کی سب یہی بتاتی ہیں کہ انڈیا اور پاکستان دونوں ایک ساتھ 15 اگست کو آزاد ہوئے۔ یہ تو پوائنٹ آف ویو تھا حکومت برطانیہ اور 15 اگست یا اس کے بعد شائع ہونے والے مختلف اخبارات کا۔ حکومت پاکستان کا اس بارے میں کیا رسپانس تھا،
یہ جاننے کے لیے ہم BBC کی ڈاکومنٹری میں شائع ہونے والے اس ڈاک ٹکٹ کی تصدیق کی کوشش کرتے ہیں جو BBC کے مطابق محکمہ ڈاک پاکستان نے شائع کیا تھا۔ اب ہم چلتے ہیں محکمہ ڈاک پاکستان کے ویب سائٹ پر۔ اس ویب سائٹ پہ محکمہ ڈاک پاکستان نے اپنے شائع شدہ تمام ڈاک ٹکٹوں کی امیجز محفوظ کی ہوئی ہیں۔ یہاں پر ہمیں ان ڈاک ٹکٹوں کی امیجز بھی حاصل ہو گئی جو BBC کی ڈاکومنٹری میں شائع کیے گئے تھے اور جس کے بارے میں یہ دعویٰ تھا یہ حکومت پاکستان نے پاکستان کی پہلی سالگرہ کے موقع پر جاری کیے تھے۔ ان ٹکٹوں کے اوپر پاکستان زندہ باد اور 15 اگست 1947 لکھا ہوا صاف صاف نظر آ رہا ہے۔ اب ہم اس بحث کے اختتام کی جانب چلتے ہیں جو ان دو ڈاکومنٹریز کی وجہ سے پیدا ہوئیں، جس میں ایک میں یہ بتایا گیا کہ پاکستان 15 اگست کو آزاد ہوا، جبکہ دوسری یہ کہہ رہی تھی کہ پاکستان کی پیدائش 14 اگست کو ہوئی۔ ہماری کی جانے والی چھوٹی سی ریسرچ کے نتیجے میں یہ بات ظاہر ہوئی کہ پہلی ڈاکومنٹری جو پاکستان کی پیدائش 15 اکتوبر کو ظاہر کرتی ہے درست تھی، جبکہ دوسری ڈاکومنٹری میں بہت زیادہ شکوک و شبہات ہیں، خاص طور پر اس آواز کی ریکارڈنگ کے بارے میں جو کہ پاکستان کی پیدائش 14 اگست کو شو کرا رہی تھی۔ ہم BBC سے درخواست کریں گے کہ وہ اپنے طور پر اس کے اوپر تحقیقات کرے اور اگر دوسری ڈاکومنٹری جو پاکستان کی پیدائش 14 اکتوبر کو شو کر رہی ہے غلط ہے تو اسے اپنی سائٹ سے ریموو کر۔ BBC کی کون سی ویڈیو درست تھی اور کون سی نہیں، یہ بحث کو اختتام پذیر تو کر دیا گیا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان اگر 15 اگست کو آزاد ہوا تھا تو پھر وہ اپنا جشن آزادی 14 اگست کو کیوں منا رہا ہے؟ کیا شروع سے ہی ایسا تھا یا بعد میں ایسا ہو گیا؟ کب پاکستان نے اپنا جشن آزادی 15 کے بجائے 14 کو منانے کا فیصلہ کیا؟ اس پر بحث کرنا ہماری اس ڈاکومنٹری کا موضوع نہیں، لیکن اگر آپ اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کی تفصیلات BBC کی پہلی ڈاکومنٹری میں مل جائیں گی۔ ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دیا گیا ہے۔ اگر آپ پوچھتے ہیں کہ پاکستان اپنی سالگرہ 14 اگست کو مناتا ہے، یہ بات درست ہے یا نہیں، تو میں اس کے بارے میں اپنی رائے ضرور پیش کروں گا۔ اگر آپ اس کا جواب ایک لائن میں سننا چاہتے ہیں تو جواب ہے کہ ایسا کرنا درست ہے، مگر خیال رہے کہ یہ میرے اپنے ذاتی خیالات ہیں اور کسی اور کا اس سے متفق ہونا یا نہ ہونا ضروری نہیں۔ اگر آپ پوچھتے ہیں کہ پاکستان کا اپنی سالگرہ 14 اگست کو منانا کیوں درست ہے، تو اس کا جواب ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ عملی طور پر حکومت برطانیہ کے نمائندے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے پاکستان کو 14 اگست کی صبح ہی کراچی میں ہونے والی ایک پروقار تقریب میں پاور ٹرانسفر کر دی تھی۔ پاور ٹرانسفر کی اس تقریب میں شرکت کے لیے لارڈ ماؤنٹ بیٹن اپنی اہلیہ کے ساتھ 13 اگست کو ہی کراچی تشریف لے آئی تھی۔ 14 اگست کو اس تقریب کے ذریعے پاور کو حکومت پاکستان کے ہاتھوں میں ٹرانسفر کر دیا گیا اور جس کے بعد لارڈ ماؤنٹ بیٹن دہلی میں بھارت کی تقریب آزادی میں شرکت کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ دوسری بات یہ کہ جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے طیارے نے کراچی سے اڑان بھری
اور خاص طور پر جب وہ موجودہ پاکستان کی حدود سے باہر نکلا تو اس وقت حکومت برطانیہ کا آخری نمائندہ بھی پاکستانی حدود سے باہر جا چکا تھا اور پاکستانیوں کے پاس اپنے تمام امور چلانے کے لیے تمام عملی اختیارات حاصل ہو چکے تھے۔ ایسی صورتحال میں انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ کے تحت رات 12 بجے ملنے والی آزادی کی حیثیت پاکستان کے نزدیک ایک رسمی اعلان سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اس وقت کی پاکستانی کابینہ نے متفقہ طور پہ پاکستان کا جشن آزادی 15 کے بجائے 14 اگست کو منانے کا فیصلہ کیا۔